السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سرور گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد پچھلی دو محفلوں میں ذکر باری تعالی کا تذکرہ شروع ہے، اور یہ مبارک ایسا موضوع ہے کہ اللہ رب العزت کو بہت پیارا لگتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کچھ لوگ اللہ کے ذکر میں محو ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہیں۔ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے کے باوجود پوچھتے ہیں کیوں بیٹھے ہو، کیا کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں نذکر اللہ، ہم رب تعالی کا ذکر میں مشغول ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ما اجلسکم الا ھذا، رب کی قسم کھا کے بتاؤ کہ صرف اسی لیے بیٹھی ہو اور تو کوئی مقصد نہیں؟ قالوا ما اجلسنا الا ذلک، رب کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہمارا کوئی اور مقصد نہیں، ذکر الہی کے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے ما استحلفتکم تہمتا، مجھے بھی تمہارے بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں تم سے قسم لوں، تم جانتے ہو میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا قریبی رشتہ دار صحابی ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، فرمانے لگے تم جانتے ہو میرا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق و رشتہ کتنا ہے، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی طرف سے زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتا، احتیاط اس قدر زیادہ ہے، ہوں بھی اللہ کے نبی کا صحابی، ہوں بھی رشتہ دار، جانتا بھی قریب سے ہوں، کاتب وحی بھی ہوں، مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی یاد ہیں، لیکن پھر بھی بیان کرتے ہوئے، حدیثیں بیان کرتے ہوئے 100 بار دیکھ کے بیان کرتا ہوں، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ اور میں تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ یہ بات کہنے کے بعد فرماتے ہیں اسی طرح ایک دن مسجد نبوی میں بھی اسی طرح صحابہ بیٹھے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس رب نے ہمیں ہدایت اسلام عطا فرمائی، اسلام کا رستہ ہمیں نصیب فرمایا، اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور نعمت اسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ھذا، رب کی قسم کھا کے بتاؤ اسی لیے بیٹھے ہو، بیٹھنے کا کوئی اور مقصد تو نہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں
سرور گرامی علیہ السلام رب کی قسم کھا کے کہتے ہیں اس کے علاوہ بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں. آپ نے فرمایا میں بھی بڑا حیران ہو گیا. اللہ کی طرف سے ابھی فرشتہ آیا اور رب تعالی کی طرف سے پیغام آیا کہ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. یہ تمہارے بیٹھنے کی کیفیت ایسی ہے, تمہارا یہ تذکرہ, تمہارا یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پیارا لگا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں میں بیٹھ کے تمہارا تذکرہ کر رہے ہیں اور فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر کر رہے ہیں. ایسا عمل ہے ذکر الہی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں بھی نصیب فرمائے. اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے ہمیشہ تر رکھ. بھائیو, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور تعلیم دی. مومن کی زندگی کی وہ گھڑیاں, مومن کی زندگی کی وہ مجلس, مومن کا وہ لیٹنا, مومن کا وہ اٹھنا, کسی مسلمان کا کسی نشست و برخاست مجلس میں جانا, بھائیو اگر اس میں ذکر الہی نہیں تو اس کے لیے قیامت کے دن حسرت ہوگا, ندامت کا باعث بنے گا. ندامت سے بچنے کے لیے, حسرت سے نکلنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اپنائیے, ذکر الہی کو اپنا معمول بنائیے. اس سے قیامت کی حسرتیں چٹ جائیں گی, قیامت کی پریشانیاں دور ہوں گی, دنیا کی راحتیں نصیب ہوں گی. اللہ اکبر. ذکر الہی تو دولت ہی وہ ہے جس سے انسان ہر وہ چیز حاصل کر سکتا ہے جو اس کے بغیر کسی اور طریقے سے ممکن ہی نہیں. ارشاد باری تعالی ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے میرے بندو, تم میرا ذکر کرو. فاذکرونی, تم مجھے یاد کرو. اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی, میری نعمتوں پر میرا شکر بجا لاؤ. ولا تکفرون, میری نعمتیں لینے پر نہ شکری نہ کرنا, کفر نہ کرنا. تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عنایت کس قدر زیادہ. بھائیو, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ایک زندگی کا معمول رکھنا چاہتا ہوں. مختصر ہے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں انشاءاللہ, لیکن اگر انہیں اپنا لوگے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جو آدمی یہ اپنا لے گا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوئے وعدے اللہ ہمارے حق میں پورے فرمائے گا. ذکر الہی سب سے افضل, سب سے بہتر طریقہ قرآن ہے. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پیارا ذکر قرآن, فرمایا اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے, ہمیں اس قرآن کے حفاظت کرنے والے, اس ذکر کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہیں. اس لیے علی الاطلاق قرآن پاک کی تلاوت کرنا سب سے پیارا ذکر, سب سے محبوب ذکر. قرآن پاک کی محبت دل میں بٹھائیے. یہ قرآن پاک دلوں کے روگ اتار دے گا, دلوں کی بیماریوں کو دور کر دے گا. یہ ایسا ذکر ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ایمان والو, یہ نعمت اللہ نے تمہیں ایسی عطا کر دی ہے, یہ ایسی نصیحت عطا کر دی ہے
شفاء لما فی الصدور. تم پڑھتے چلے جاؤ، اس قرآن کی محبت کو دل میں لگاتے چلے جاؤ، قرآن تمہارے دل کی بیماریاں گال کے باہر نکالتا چلا جائے گا. قل ہی للذین آمنوا، قل ہی للذین آمنوا ھدی وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ہم نے تو قرآن حقیقت میں تمہاری بیماریوں کے لیے شفا بنا کے اتارا ہے. قرآن کے اور بڑے فائدے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. یہ تو اتارا ہی ہم نے تمہارے روگ اتارنے کے لیے، تمہاری بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے. اس لیے قرآن پاک کی محبت دل میں بٹھائیے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ سارے ذکروں سے پیارا ذکر. حدیث پاک میں آتا ہے من شغلہ القرآن عن مسالتی آتیتہ افضل مما اوتی بہ السائلین. جس آدمی کو قرآن اتنا مشغول کر دے کوئی دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملا، بس قرآن ہی پڑھتا ہے. فرمایا قرآن پڑھنا ہی اتنی دولت لے کے دے دے گا. ایک طرف ساری دنیا کی خیر لوگ اکٹھے ہو کے اللہ رب العزت سے خیر مانگتے رہیں، جو ان کو خیر ملے گی اس سے کئی گنا زیادہ اس قرآن کے قاری کو اللہ خیر عطا کر دے. قرآن کی محبت اپنائیے. قرآن سارا ہی پیارا، قرآن سارا ہی نور. قرآن کی کچھ صورتیں بھائیوں آسان اور چھوٹی چھوٹی، ذرا ادھر دھیان دیجئے. حضرت معاذ بن عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت، فرمایا رات ہے، اندھیرا ہے، ہم نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں. فی لیلۃ مطیرۃ مظلمہ، بارش بھی بڑی، رات بھی اندھیرا. نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور گرامی علیہ السلام کی تلاش میں، آپ کے دیدار کے شوق نے، آپ کے پیچھے نماز ادا کرنے کے شوق نے ہمیں بارش میں نکال لیا، رات کے اندھیرے میں نکال لیا. چلے مسجد نبوی میں، چلو حضور کی محفل میں چلتے ہیں. پہنچے وہاں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو دلوں کے حکیم تھے. آپ کو تو بھی اللہ نے حکمت و فراست سے کمال بادشاہی عطا کی. کوئی شوق سے آئے اس کے شوق کی قدر نہ ہو، یہ کیسے بھلا ممکن ہے؟ کوئی شوق سے آئے اور اس کے شوق کی قدر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے صحابہ کو بلایا، آ بھائی قل پڑھو. صحابی خاموش. میں کچھ نہ کہوں، دوبارہ پھر قل پڑھ بھائی، میں پھر خاموش. تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قل پڑھیے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اقول، کیا پڑھوں؟ فرمایا قل قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یاد ہے نا سب کو؟ فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. پوری صورت آپ نے پڑھا دی، پہلی بھی دوسری بھی، کل 3 صورتیں. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. فرمایا جب صبح کا ٹائم ہو، صبح کا وقت ہو، 3 مرتبہ پڑھ لینا.
جب شام کا وقت ہو 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ لینا، تکفیک من کل شیء، ہر چیز کے مقابلے میں یہ تجھے کفایت کر جائیں گی۔ بڑے شوق اور محبت سے گئے تھے پیارے پیغمبر کی محفل میں، اور پیارے پیغمبر کی محفل سے تحفہ کیا ملا؟ یہ صورتیں، اور فرمایا اتنی ہی نہیں، آپ انہیں پڑھ لیا کیجئے، ہر طرح کی مصیبت سے، ہر ذکر و اذکار کی جگہ پر یہ صورتیں تجھے کفایت کر جائیں۔ اسی طرح صحیحین کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سورۃ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت، فرمایا سورۃ بقرہ کی یہ 2 آیتیں پڑھ لیجئے، کافتا ہو۔ جو آدمی کسی بھی وقت میں کسی بھی رات کو یہ 2 آیتیں تلاوت کر لیتا ہے، کافتا ہو، یہ 2 آیتیں اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی، ہر چیز سے کفایت کر جائیں گے۔ بھائی یہ نعمتیں، آیت الکرسی اکثر لوگوں کو یاد، فضیلت بیان کرنا مقصد نہیں، چوروں سے بھی ڈاکوؤں سے بھی محفوظ کر لے گی۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو باڈی گارڈ رکھے ہوتے ہیں، اور باڈی گارڈ بھی چوروں کو روک نہیں سکتے، دل کی ایک تسلی ہوتی ہے پوری کر لیتے، وگرنہ اخبارات آپ کے سامنے، کیا باڈی گارڈ ان ڈاکوں کو روک لیتے ہیں؟ لیکن خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے تصدیق کی، جو آدمی یہ آیت الکرسی رات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرما دیتے، اس کے پہرے رب کے ذمے۔ اس لیے قرآن سے محبت کیجئے، قرآن تمام ذکروں سے بڑا ذکر ہے، اور کم از کم کوئی آیت ہی یاد کر لو، رات بستر پہ لیتے ہیں، کسی قرآن پاک کی آیت کی تلاوت تو منہ سے ہو۔ یہی بس نہیں، آئیے گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، ہم تو نکلتے بھی پتہ نہیں دن میں کتنی بار ہیں، اور واپس جاتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جب آدمی گھر سے اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے، اللہ کا نام لے کے کھانا کھاتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا جب آدمی گھر میں داخل ہو، اللہ کا نام لے کے داخل ہو، شیطان چیختا ہوا کہتا ہے، لا مبیت لکم، اس گھر میں اب ہمیں رات گزارنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ فرمایا جب کھانا کھاتے ہوئے آدمی اللہ کا نام لے کے کھانا کھاتا ہے، شیطان سر پٹا کے کہتا ہے، ولا عشاء لکم، اس گھر سے ہمیں کھانا بھی نہیں ملے گا، لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ یہاں رات سونے کی جگہ اور نہ کھانا کھانے کے لیے کچھ، چلو یہاں سے۔ اور اس کے مقابلے میں جس طرح ہم کرتے ہیں، ہماری طرح نعوذ باللہ، اللہ پناہ دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، نہ جاتے ہوئے اللہ کا نام، نہ کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر زبان پر۔ ہر آدمی دل سے پوچھے، میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتا، فرمایا جو آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا، کھانا کھاتے ہوئے وہاں اللہ کو یاد نہیں کرتا، شیطان خوش ہوتا ہے، اس گھر میں ہمیں بستر بھی مل گئے اور اس گھر سے ہمیں کھانا بھی مل گیا، تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی، بستر مل گئے،
بستر مل گئے، تمہیں کھانا مل گیا، اب اس گھر میں برکت کہاں سے آئے جہاں رات شیطان سوئے؟ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر میں داخل ہو، ایک اور بھی اللہ کا نام بھی لو، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ توکلنا، اللہ تیرے نام کے ساتھ داخل ہوئے، تیرے نام سے نکلیں گے، اور اللہ بھروسہ بھی ہمارا تیرے اوپر۔ فرمایا ایک اور بھی کام کرو، اور وہ یہ ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہو۔ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، گھروں میں جاؤ اللہ کی طرف سے جو تحفہ ہے اس کو پیش کرو، السلام علیکم کہہ کے گھر میں داخل ہو۔ فرمایا گھر میں السلام علیکم کہہ کے داخل ہونا اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں کھول دیتا ہے۔ رحمتیں برکتیں آتی ہیں اس گھر میں جس گھر میں داخل ہونے والے السلام علیکم کہہ کے داخل ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں اوروں کو تو سلام کہنا آسان ہے، اپنے بیوی بچوں کو سلام کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہیں کہتے، کسی اور جگہ پر جائیں ضرور کہہ لیں گے۔ یہ نمازی لوگوں کا حال ہے، دیندار طبقے کا حال ہے۔ جو دوسرے ہیں ان کا تو اللہ ہی یاد ہے، ملتے ہوئے بھی دوسرے کو گالی، دوسرے بھائی سے بولتے ہوئے بھی گالی، آئے بھی بدتمیزی کے ساتھ گئے بھی بدتمیزی کے ساتھ۔ جن لوگوں کو اللہ نے کچھ ہدایت عطا فرمائی ہے بھائی میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں، دوسروں کو تو سلام کہہ لیتے ہو، ذرا اپنے گھر میں بھی یہ رحمت لے کے آیا کرو، گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہو۔ کوئی بچہ آئے، بچوں کو تربیت ایسی کرو، بیٹا باہر سے آیا ہے، بیٹے السلام علیکم کہہ کے داخل ہونا ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں۔ یہ عادت اپنانی چاہیے۔ کام چھوٹے چھوٹے ہیں بھائی، لیکن ان میں برکتیں اور اللہ کی طرف سے جو ہمارے حق میں فائدے ہیں وہ بے انتہا ہیں۔ گھر سے نکلو، باڈی گارڈ تو ہمارے ہیں، ایک باڈی گارڈ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے، اللہ کی قسم لالو جواہر ہے، لالو جواہر۔ فرمایا گھر سے نکلتے ہوئے پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ لفظ زیادہ تو نہیں ہے نا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت گھر سے نکلتے ہوئے آدمی یہ دعا پڑھتا ہے شیطان چیخنے لگتا ہے، کہتا ہے کفیتا بہدیتا ببکیتا، تین نعمتیں، کفیتا تجھے یہ کلمے کافی ہو گئے، ہدیتا تو ہدایت پر چلا، وبکیتا تو میری شر فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ وَيَقُولُ لِشَيْطَانٍ آخَرَ كَيْفَ بِمَنْ وُقِيَ وَهُدِيَ وَكُفِيَ۔ اب بھلا اس آدمی کا ہم کیسے نقصان کر سکتے ہیں؟ اس آدمی کے ساتھ آپ کا مقابلہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے جس کو ہدایت مل گئی ہو، جس کو کفایت مل گئی ہو، جس کی حفاظت ہو گئی ہو، اس کو ہم بھلا نقصان دے سکتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے گھر سے نکلو یہ دعا پڑھ کے نکلو، رب العالمین خیریت سے تمہیں گھر واپس لائیں گے، خیریت سے عافیت سے اللہ تمہیں گھر میں سلامتی کے ساتھ واپس لائیں گے۔ بھائیو ایکسیڈنٹوں سے محفوظ، پریشانیوں سے محفوظ، دشمنوں سے محفوظ اور اللہ کے حکم سے شیطانوں جنوں سے محفوظ آدمی گھر سے نکلا اور محفوظ ہو کے گھر میں واپس آیا۔ دعا لمبی تو نہیں، یہ وہ ذکر ہیں، یہ وہ ذکر الہی ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں۔ فرمایا کسی جگہ پر ٹھہرنا ہے، گئے ہو سفر میں، کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنا ہے، رات گزارنی پڑ گئی، پتہ نہیں علاقہ غیر ہے، کوئی لوگ جانتے ہیں نہیں جانتے،
کسی جگہ پر ٹھہرنا ہے، فرمایا کوئی پرواہ نہ کرو، کسی بھی جگہ پر ٹھہرتے ہو ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لو، چھوٹی سی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اللہ میں تیرے تمام کلمات جو مکمل ہیں ان کے ساتھ پناہ حاصل کرتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس تکلیف سے جو تو نے پیدا کی ہے، جنوں کی تکلیف، انسانوں کی تکلیف، جانوروں کی تکلیف، کیڑے مکوڑے کی تکلیف، کسی بھی چیز کا دکھ ہے، میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا پڑھ لے، فرمایا لم یضرہ حتی یرتحل من مکانہ، جب تک وہاں پڑاؤ رہے گا اللہ کی طرف سے حفاظت، کوئی چیز بھی آپ کا بال بھی کا نہ کر سکے گی، حفاظت۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارے گھر نا ایک آدمی کو بچھو لڑ گیا ہے، بڑی تکلیف ہوئی، بچھو نے کاٹ لیا ہے، عقرب نے کاٹ لیا ہے بچھو نے۔ آپ نے فرمایا لو قلت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرک، رات دعا پڑھ لیتا تجھے تکلیف ہونی نہیں تھی، رات دعا پڑھ لیتا تکلیف نہیں ہونی تھی۔ یقین کامل ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو کیجیے، خدا کی قسم سانپ بھی کاٹے تو دکھ نہیں ہوگا، لم یضرہ شیء، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی جس آدمی نے صبح کے وقت شام کے وقت یہ دعا پڑھی ہے۔ ذکر الہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیجیے، صبح و شام یہ کلمات اپنے اذکار میں شامل کیجیے۔ ایک اور آدمی اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو آدمی رات کو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، صبح کو یہ دعا 3 بار پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی بیماری بھی نہیں لگ سکتی، اس کو کوئی بیماری بھی نہیں لگ سکتی۔ اللہ اکبر۔ حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنے والا آدمی خود فالج کی بیماری میں مبتلا، کہنے والا کہتا ہے حضرت بیان کیا فرما رہے ہو؟ کہنے لگا خدا کی قسم اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے، میں نے پڑھی نہیں تھی، میں نے پڑھی نہیں تھی، اگر میں پڑھتا تو فالج کی بیماری بھی نہ آتی، فالج بھی میرا بگاڑ کچھ نہ سکتا۔ صحابہ کو یقین تھا نا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر۔ ایک صحابی ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کے زمانے میں مصر کے گورنر، مصر کے شہر ہمس کے گورنر، وہاں سے شکایت آئی، لمبی شکایتیں ہیں، 3-4 شکایتیں، ان میں ایک شکایت یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ہمارا جو گورنر صاحب ہے انہیں بیماری دورہ پڑتا ہے، پتہ نہیں جن لگے ہوئے ہیں، اسے بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ اور بھی شکایتیں ہیں، بات لمبی نہ ہو جائے، میں صرف اختصار سے آگے بات لے جانا چاہتا ہوں، قصہ سنانا مقصد نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً بلا لیا، جہاں اور اعتراض ان کے جواب، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں او بھائی تیری شکایت آئی ہے، تو پتہ چلا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی جن لگے ہوئے ہیں، تجھے کوئی آسیب، جنون، پاگل پن، دیوانے کی بیماری ہے؟ مسکرا کے کہتا ہے حضرت کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ جنون کی بیماری مجھے لگے؟ کیسے ممکن ہے کہ میں دیوانہ پن کی بیماری میں مبتلا ہوں؟ جب سے سرور گرامی علیہ السلام سے میں نے یہ دعا سیکھی ہے، یہ کوئی چیز میرے قریب آ نہیں سکتی۔ مسکرا کے کہتا ہے حضرت کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ جنون کی بیماری مجھے لگے؟
کیسے ممکن ہے کہ میں دیوانہ پن کی بیماری میں مبتلا ہوں؟ جب سے سرور گرامی علیہ السلام سے میں نے یہ دعا سیکھی ہے، یہ کوئی چیز میرے قریب آ نہیں سکتی۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ، میں پھل بحری کی بیماری سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ، میں جنون کی بیماری سے پناہ مانگتا ہوں۔ من البرص والجذام والجنون، اللہ میں کوڑ کی بیماری سے پناہ مانگتا ہوں۔ ومن سیء الاسقام، جو بھی بری بری بیماریاں ہیں اللہ ان سے بچنے کے لیے اللہ میں تیری مدد و توفیق مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کیسے ممکن ہے میں رب تعالیٰ سے دعا مانگوں اللہ مجھے پاگل نہ کرنا تو میں پاگل ہو جاؤں؟ ہو نہیں سکتا۔ جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے اس وقت سے صبح شام میرا یہ وظیفہ ہے، میں صبح کے وقت بھی دعا پڑھتا ہوں، میں شام کے وقت بھی دعا پڑھتا ہوں۔ کیسے ممکن ہے کہ میں دیوانہ ہو جاؤں؟ ہو نہیں سکتا۔ جناب پھر بات کیا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں آپ کے اوپر دورہ پڑتا ہے بے ہوشی کا اور آپ کتنی کتنی دیر تک آپ کو ہوش نہیں آتی۔ کہنے لگے وہ بے ہوشی نہیں ہوتی، وہ میرا کوئی جنون بند دیوانہ نہیں ہوں، اس وقت کوئی جن اور شیطان میرے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا، اس کی راز اور اس کی حقیقت بھی کوئی اور چیز ہے۔ بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب مکے میں سولی دی گئی تھی تو وہ منظر آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب وہ سولی دینے کا منظر سامنے آتا ہے اپنے جسم کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، اپنی ہوش کھو بیٹھتا ہوں کہ ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے حضرت خبیب کے اوپر کتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ جب وہ منظر سامنے آتا ہے اس وجہ سے میں اپنے حواس کھو بیٹھتا ہوں، وگرنہ ممکن نہیں کوئی جن مجھے تکلیف دے، کوئی بیماری مجھے لگ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیو یہ کون سے وظیفے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اللہ مجھے پھل بیری جیسی بیماری سے پناہ دینا، اللہ مجھے کوڑ کی بیماری سے پناہ دینا، اللہ مجھے دیوانہ پن سے محفوظ رکھنا، اللہ بری بری پیچیدہ بیماریوں سے مجھے محفوظ رکھنا۔ آج کل حفاظتی ٹیکے ہم بچوں کو بیماری نہیں بھی ہوتی تب بھی لگوا لیتے ہیں، اور نتیجہ پھر بھی یہ ہے کہ بسا اوقات وہ ٹیکے اور بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اس بیماری سے بچاؤ تو دور کی بات رہی، بسا اوقات اور کلفتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر ہمیں سکھایا ہے اس میں آپ کی حفاظت کلیتاً ہے۔ ومن سیء الاسقام، جتنی بھی اللہ پیچیدہ لا علاج بیماریاں ہیں مجھے ان سے پناہ دینا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کوئی سینے لگائے ان کی لذت محسوس کرے، کوئی عمل کرے نتیجہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح مسلم کی بھی روایت ہے، جامع ترمذی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، فرمایا جو آدمی صبح کی نماز پڑھ لے اور صبح کی نماز فردوں کا سلام پھیرنے کے بعد جس حالت میں تشہد کی حالت میں بیٹھا ہے اسی حالت میں بیٹھا رہے، کسی سے بات نہ کرے، سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات نہ کرے، اپنی حالت اور کیفیت بھی نہ بدلے، وَهُوَ يُثْنِي رِجْلَيْهِ، جس طرح تشہد کی حالت میں بیٹھا ہے اسی طرح بیٹھا رہے۔ 10 بار یہ کلمہ پڑھے، 10 بار یہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ترجمے کی بھی ایک اپنی لذت ہے، کاش کے وقت ہوتا۔ فرمایا 10 بار یہ کلمہ پڑھ لیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟
نامہ اعمال میں اللہ رب العزت 10 نیکیاں لکھ دیں گے، نامہ اعمال سے 10 گناہ معاف کر دیں گے، نامہ اعمال میں 10 درجوں کی بلندی نصیب ہو جائے گی۔ اگلے کلمے، حرز من کل مکروہ وحرص من الشیطان ولم ينبغي لذنب ان يدركه الا الشرک۔ فرمایا ہر پریشانی سے، ہر مکروہ چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ حرز من کل مکروہ، ہر مکروہ چیز سے، مکروہ جانتے ہیں نا جس کو آدمی پسند نہیں کرتا، گھاٹا آدمی پسند کرتا ہے، دشمنوں کے سامنے رسوا ہونا کوئی پسند کرتا ہے، بے عزت ہونا کوئی پسند کرتا ہے، بھوکا رہنا کوئی پسند کرتا ہے۔ حرز من کل مکروہ، ہر تکلیف سے محفوظ ہو گیا، ہر مکروہ چیز سے بچ جائے گا۔ حرص من الشیطان، شیطان کی طرف سے پہرے لگ جائیں گے، شیطان قریب نہیں آ سکے گا۔ وَلَمْ يَنبَغِ لِذَنبٍ أَن يُدْرِكَهُ إِلَّا الشِّرْكُ، جب تک اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اور اگر کوئی چھوٹے گناہ بھی ہو جائیں تو اسے نقصان نہیں دیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ شرک شرک ہی ہے، وہ اللہ معاف فرمائے، جہاں آئے بیڑا غرق کر دیتا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز نہیں رہتی، ساری نیکیوں کے اوپر پانی پھر جاتا ہے، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، سارے صدقے خیرات گم ہو جاتے ہیں، سارے ذکر و اذکار بہہ جاتے ہیں۔ شرک ایسی گندی بیماری ہے، اللہ اسے پناہ دے۔ شرک نہ کرے۔ فرمایا اگر کوئی اور گناہ کیا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اس نے صبح کے وقت 10 بار یہ کلمہ پڑھا، شام کے وقت بھی اسی طرح، مغرب کی نماز کے بعد اسی طرح، تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے کسی سے بات کیے بغیر 10 مرتبہ یہ پڑھنا، رات بھی حفاظت، دن بھی حفاظت۔ ہماری عادت کیا ہے؟ امام صاحب سلام پھیرے، ہم فوراً دوڑنے کی بات کرتے ہیں، یا کوئی دوسرے بھائی کو کہتا ہے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، فوراً باتوں میں شریک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی تم کس منزل سے نکلے ہو، کس مقام سے آئے ہو؟ تم تو جناب باری تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کے واپس آئے ہو، ذرا اس کا اثر کچھ دیر تو رہنے دو، کچھ دیر تو وہ رنگ اپنے اوپر چڑھا کے رکھو۔ فوراً ہی باتیں، فوراً ہی دنیا، ادھر سلام پھیرا اور فوراً ہی دنیا نہیں، کچھ وقت اللہ کی یاد میں بیٹھا کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث ہے، فرمایا اللہ رب العزت 10 ایسی نیکیاں لکھے گا موجبات جن کا ثواب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ضرور وہ نیکیوں کے بدلے انہیں جنت دے گا۔ 10 گناہ جو اللہ معاف فرمائے گا اس کلمہ پڑھنے سے، موبقات، ایسے گناہ کی ایک ایک گناہ ایسا ہو جو انسان کو جہنم میں ڈبو دے، اس کلمے پڑھنے سے وہ اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہوں گے۔ فرمایا تیسری نعمت یہ ہے کہ 10 غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب دے گا، ایسے غلام جو سارے کے سارے مومن ہوں، ایمان والے غلام۔ اور کسی غلام کو آزادی دینا یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا جو کسی کو آزادی دلوا دیتا ہے، اللہ اس آزادی دلوانے والے کے ایک ایک جسم کے ایک ایک جوڑ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور 10 غلام بھی ایسے جو مومن ہیں۔ بھائی ان کلمات کو اپنائیے، تقریباً سب کو آتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں، معمول نہیں ہے، ادھر ہمارا دھیان اور توجہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بیماریوں کے حوالے سے ہم کتنے پریشان ہیں، ہم کتنے پریشان ہیں، اور ذہنی اٹینشنیں کتنی زیادہ ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ پریشانیوں کا یہ عالم ہے۔ تو بھائیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپتال میں آئیے، آپ کے کلینک میں آئیے، آپ کو شفا ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ دواء ل99 داء، ایک کم 100 بیماریوں کا یہ علاج ہے، 99 بیماریوں کا علاج۔ لا حول ولا قوت الا باللہ آتا ہے نا؟ ذرا پڑھ کے دیکھیے،
فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 بیماریوں کا علاج ایسرها الہم، ان بیماریوں میں سب سے ہلکی بیماری، سب سے چھوٹی بیماری یہ ہے کہ اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ذہنی ٹینشن ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم۔ جن کو یقین تھا انہوں نے اپنی جھولیاں بھری ہیں۔ ایک صحابی آئے، اللہ اکبر، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مالک بن عوف الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا سالم دشمن کی قید میں، دشمن نے اپنی جیل میں رکھا ہوا ہے، مائیں ان کے دل کتنے نرم ہوتے ہیں، ماں بیچاری تڑپتی ہے میرا بیٹا کدھر گیا۔ حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یار صحابی نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، ابھی کچھ دن گزرے ہیں، چند راتیں گزری ہیں، رات کا وقت ہے کہ اچانک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا۔ پوچھا کون؟ کہا جناب آپ کا بیٹا سالم ہوں۔ خوشی سے آنکھیں چمک اٹھی، لگتے جگر کا دیدار، اللہ اکبر۔ فرمایا ابا جی دروازہ بھی ذرا کھول دو، میرے پاس مال و دولت بھی بڑا ہے، یہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ میں یہ بھی ان کے ہانگ کے لے آیا ہوں، دشمن کے میں یہ بھی ہانگ کے لے آیا ہوں۔ صبح ہوئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا سالم آ گیا ہے اور ساتھ دشمن کا مال مویشی وہ بھی ہانگ کے لے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ نے تمہیں مال غنیمت عطا کیا ہے، تیرے لیے حلال ہے، کھائیے۔ اللہ نے دشمن کی قیدیں بھی توڑ دیں اور وہاں سے خالی ہاتھ بھی نہیں، مال و دولت بھی لے کے آ گیا۔ یہ کیا پڑا تھا؟ صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہر کیا عطا کیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنائیے ان چیزوں کو، اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، 99 بیماریوں کا علاج ایک لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ان میں سب سے کم درجہ پریشانی جو آج کل ہر آدمی کو پریشانی، ساری پریشانیوں کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کے علاوہ 98 بیماریاں کون سی ہیں وہ اللہ جانے وہ کیا ہے، یہ تو سب سے ہلکی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبتیں ہیں، ان ساری مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اکیلا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی لال و جواہر ایسے ہیں بھائی، بڑے ہی چھوٹے، اور میں ان کو کہتا ہوں یہ نیکیوں کی بہار اور گناہوں سے نجات۔ نیکیوں کی بہار لگ جاتی ہے، کوئی آدمی پڑھے تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنا چلے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ صبح کے وقت کوئی آدمی 100 بار پڑھ لے، فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، سب ختم ہو جائیں گے، سارے گناہ ختم، اور جنت میں 100 درخت بھی لگ جائے گا۔ موسم بہار بنا یا نہیں بنا؟ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کے لیے بہار اور گناہوں سے نجات کا ٹانک۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پیغام بھیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، معراج کی رات۔ آج کل اکثر معراج کا تذکرہ ہے، معراج کے تحفے بھی تو اپناؤ نا بھائی، معراج کے تحفوں کو بھی تو سینے لگاؤ۔ فرمایا میری ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اپنا مقام پہچانو، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، امت کو میرا پیغام دینا۔ جنت چٹیل میدان ہے، طیبۃ التربہ، لیکن ہے بڑی پیاری جگہ بڑی زرخیز ہے، جو بویا جائے منٹوں سیکنڈوں میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔
غراسها، اس جنت میں اگر آپ نے باغات لگانے ہیں تو خود لگانے ہیں. ہے چٹیل میدان، اس کو بہشت بنانا ہے تو آپ نے خود بنانا ہے. کیسے؟ فرمایا سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہہ دے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا جس کی سائے تلے 100 سال تک بھی آدمی چلتا رہے، گھوڑا دوڑاتا رہے، کبھی سایہ ختم نہ ہو. سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو، ختم. ایک دفعہ کلمہ پڑھیں، جنت میں باغ لگ جائے، بہشت بن جائے. اس لیے تو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. 2 کلمے زبان پر پڑے ہلکے، زبان پر کوئی وزن نہیں. کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جب نیکیوں میں رکھے جائیں گے تو بڑے بھاری، بڑا وزن، نیکیوں کے وزن کو بڑھا دینے والے. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے ہی پیارے، رحمان رب العالمین کو بڑے ہی پیارے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بخاری مسلم کی حدیث ہے. بھائیو ذرا دیکھو تو صحیح یہ لال و جواہر کیا ہے. اور یہ وہ کلمات میں آمدن ان چیزوں کا انتخاب کیا ہے جو اکثر بھائیوں کو یاد ہے. صرف میں عمل کی دعوت دیتا ہوں، عمل کی دعوت دیتا ہوں. آپ کے پاس خزانے ہیں، آپ کے پاس خزانے ہیں، ان خزانوں سے فائدہ اٹھائیے. کچھ اپنی زبان کو حرکت میں لائیے، کچھ عملی زندگی اپنائیے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. آخری تحفہ اس مجلس کے بیان کے اندر آخری تحفہ، اور وہ ہے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا. درود و سلام آتا ہے نا، ہر نمازی کو یاد ہے. وہ بھائی اس کو اپنا ورد جان بنا لیجئے. ایک صحابی آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اذکار، اپنی دعا، اپنے ذکر اذکار کو تقسیم کرتا ہوں. 2 حصے دعا مانگوں گا، 1 حصہ درود و سلام ہی پڑھوں گا. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرتا ہوں آدھا حصہ ذکر میں آپ پر درود و سلام اور آدھا حصہ دوسرا. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، پھر بھی تھوڑا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو اور بھی اچھا ہو. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 حصے ذکر و اذکار میں آپ پر درود و سلام کے، اور 1 تیسرا حصہ 1/3 اپنے لیے کچھ اور چیزیں مانگ لوں گا اللہ سے. ہوتا ہے نا انسان کو روٹی، کپڑا اور چیزیں کتنی مانگنی ہوتی ہیں، اور چیزیں مانگ لوں گا. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، پھر بھی تھوڑا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا مانگتے ہوئے کچھ بھی اور نہیں کہوں گا، صرف آپ پر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، جب تو اتنا کرے گا اللہ تیری ساری ضرورتیں پوری کر دے گا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اذن، جس وقت تو یہ کام کرے گا اس کے صلے میں، اس کے جواب میں تکفا ہمک، اللہ تیری ساری پریشانیاں، تیرے ہم غم، تیری ساری ضرورتیں پوری کر دیں گے. ویغفر لک ذنبک، تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے ساروں کے اوپر قلم پھیر دی جائے گی. بھائی یہ درود و سلام اور ذکر کے میں یہ سارے موتی جتنے بھی بیان کیے ہیں، یہ صدقہ کن کا ہے، یہ عطیہ کن کا ہے، یہ فیض کن کا ہے؟ اسی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے امت کے لیے یہ رہنمائی پیش کی.
اور اس اتنے بڑے محسن کے لیے، اتنے بڑے رہبر کے لیے، اتنے بڑے محسن کے لیے آپ کی طرف سے تو محبت کا اظہار ہونا چاہیے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنی خیر تلاش کرتے ہو، امت کے اوپر فرض نہیں کہ آپ نے اس پیغمبر کے حق میں کوئی حق ادا کرے؟ صلاۃ و سلام سے اپنی زبان کو تر رکھیے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمے ہیں، ان کلمات سے، درود و سلام سے اپنی زبان کو تر رکھیے۔ اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، سارے ہی سودے سیدھے ہو جائیں، ساری پریشانیاں دور اور سارے گناہوں معاف۔ گناہ کی وجہ سے بندے کے اوپر مصیبت آتی ہے، بندے کے اوپر دنیا میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ کس لیے آتی ہے؟ اس کے گناہوں کی سبب۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ابھی تو اللہ کی رحمتیں بڑی ہوتی ہیں، کچھ گناہوں کا مواخذہ ہوتے ہوئے انسان دنیا میں بیمار ہوتا ہے، انسان دنیا میں پریشان ہوتا ہے، انسان دنیا میں تنگیوں مصیبتوں میں بنتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ اور بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے، یغفر لک ذنبک، سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لال و جواہر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر الہی سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے بہتر ہے، لیکن عمل کیجئے، عمل کیجئے، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چند سوالات ہیں، برائے مہربانی بتائیں کہ شیطان فرشتہ ہے یا جن؟ اگر جن ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا؟ اور اگر شیطان فرشتہ ہے تو کیا فرشتے آگ سے بنے تھے؟ کیونکہ فرشتے تو نوری مخلوق ہیں۔ بھائی قرآن پاک نے یہ وضاحت کر دی ہے، انہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء۔ شیطان ابلیس جنوں سے تھا۔ کن سے ہے؟ جنوں سے، فرشتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ البتہ اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے سب کا سردار بنایا ہوا تھا، جس طرح مفسرین نے لکھا ہے۔ انسان مٹی کا بنا ہوا اگر اللہ کے قانون کی پابندی کرے، اپنے آپ کو رب کا بندہ بنا لے تو فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے، وہ تو پھر آگ کا بنا ہوا ہے۔ اور نافرمانی کرے تو کیسا ہی کیوں نہیں، اس کا مقام، اس کی قدر و وقت گر جاتی ہے اور وہ ایک رائی کے ذرے برابر بھی نہیں رہتا، خواہ وہ کسی چیز کا بنا ہوا ہو، نوری ہو، ناری ہو، خاکی ہو، کسی کی کوئی وقت نہیں۔ وقت ہے تو رب کی فرما برداری کی وجہ سے کوئی کر لے، فرشتے نافرمانی کرتے ہی نہیں، اللہ کے ہاں معزز ہیں کیونکہ ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں۔ اور اگر بندہ خاکی ہو کر اگر یہ اللہ کا کمال بندہ بن جائے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، فرشتے بھی اس کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں، فرشتے بھی اس کی خدمت کے لیے تابع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اصل بات نہ نوری ہونا ہے، نہ ناری ہونا ہے، نہ خاکی ہونا ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ رب کا بندہ ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو گندا ہے، اگر رب کا بندہ ہے تو مبارک ہے۔ کچھ لوگ خطبہ جمعہ سننے کے دوران بھی ذکر کرتے ہیں، کیا یہ صحیح عمل ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ بھائی غلط عمل ہے، اس ذکر کا کچھ فائدہ نہیں۔ قرآن پاک نے حکم دیا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب ذکر کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کچھ نہیں پڑھنا۔ لعلکم ترحمون، تم قرآن سنتے ہوئے، ذکر الہی سنتے ہوئے چپ ہو جاؤ گے، تمہیں رب کی رحمت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے دوران خطبہ مکمل دھیان، مکمل توجہ امام کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کی توجہ حتیٰ کہ یہاں تک اگر کوئی صف سے ایک تنکا پکڑ کے اٹھاتا ہے تب بھی لغو کام کرتا ہے، تسبیح پھیرنی کیسے جائز ہو گئی؟ ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کے مسجد میں آنے والے، جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والے، ان کے نام نوٹ کرتے ہیں۔ جب امام صاحب منبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو
تو فرشتے اپنی کتابیں بند کر لیتے ہیں. یستمعون الذکر، اللہ کا ذکر سننے کے لیے وہ بھی آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. فرشتے تو چپ ہو جائیں اور ہم عبادت کرنا چاہیں. خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سنانے سے بڑھ کر اور کوئی بڑا ذکر نہیں ہے. یہ ذکر ہے، اس ذکر کو سنیں، یہ دلوں کے زنگ اتارے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے دل میں دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل سے وہ بات سنے بھی اور دوسرے دل سے کچھ اور پڑھے بھی. دو کاموں میں سے ایک ہی بندہ کر سکتا ہے جو بندہ ناقص. اس کے اندر یہ کمال نہیں کہ سارے کام کرتا رہے. اس لیے دوران خطبہ خاموشی فرض ہے، خطبہ سننا فرض ہے. جو چیز سننے میں حائل ہو وہ حرام. عشاء کی اذان دور دراز سفر میں ہو جائے، گاڑی نماز کے لیے نہ رکے، واپس گھر 12 یا 1 بجے رات پہنچے تو کتنی نماز کی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ بھائی فجر کی نماز سے پہلے پہلے اگر گھر پہنچتا ہے تو اسے مکمل نماز پڑھنی پڑے گی، مسافر نہیں ہوگا. اس لیے کہ عشاء کی نماز کا وقت فجر کی نماز تک ہے. اب اس نماز کے وقت میں جب آپ کا سفر ختم ہو گیا، گھر میں آ گئے، تو اب آپ مسافر نہیں ہیں، آپ مقیم ہیں. آپ کے لیے نماز بھی مقیم آدمی والی. لونڈی اور باندی میں کیا فرق ہے؟ مسلمانوں کو ان سے شادی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی لونڈی اور باندی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. لونڈی اور باندی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اللہ کا فضل ہے اس وقت موجود نہیں، ہمیں فکر کرنے کی کیوں ضرورت؟ سوال وہ پوچھنے چاہیے جن کا فائدہ ہو، عملی زندگی میں انسان ان پر عمل کر سکے. صرف ذہنی ورزش نہیں کرنی چاہیے. مزید اگر ضرورت ہو تو بعد میں رابطہ کر لینا. نمازی صبح کی نماز میں 2 سنتیں اگر گھر سے پڑھ کر جائے تو مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنی لازم ہے یا نہیں؟ بھائی تحیت المسجد کے طور پر اگر 2 رکعت پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے. گھر میں فجر کی سنتیں پڑھ لیں، مسجد میں آیا اور ابھی نماز کھڑی ہونے میں وقت ہے تو اسے چاہیے کہ تحیت المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لے پھر بیٹھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا اتی احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. جب کوئی آدمی مسجد میں آئے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے. اس لیے وہ کسی بھی وقت میں آتا ہے مسجد کا حق ادا کر کے 2 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھے. بہت اچھا عمل ہے. کچھ سوالات اور ہیں بھائی، ان کو آمدہ نظر انداز کرتا ہوں. البتہ اگر ایک سوال ہے، اگر کوئی آدمی وفات پا جائے تو اس کا بھانجا اس کی بیوی سے بیوہ سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کی محرمات میں سے نہیں، صرف اتنی بات کہ میرے ماموں کی یہ بیوی تھی، یہ نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے. صرف ماموں کی بیوی ہونا نکاح کرنے میں ممانت نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی اور سبب موجود نہ ہو. وہ بھانجا اگر کوئی اور ممانت نہیں تو نکاح کر سکتا ہے، صرف ماموں کی بیوی ہونے کی وجہ سے رکاوٹ نہیں ہے.